عاشقان مصطفیٰ سرکار کی جب ولادت ہوئی، حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی، سرکار جب اس دنیا سے تشریف لے آئے تو سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ اس گھر کی سمت جھک گیا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ کعبہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اصل میں کعبہ اس گھر کی طرف رخ کر کے سجدے کر رہا تھا جس گھر میں حضور کی ولادت تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت با سعادت ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اچانک حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ اس گھر کی سمت جھک گیا جس گھر میں حضور پیدا ہوئے۔ کعبہ جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب حیران رہ گئے، کیونکہ جب کوئی عمارت جھک جائے، جھکنے کے بعد کھڑی نہیں ہوتی بلکہ گر جاتی ہے۔ جدوں کوئی عمارت جھک جائے، جھکن تو بعد وہ کھڑی نہیں ہوتی بلکہ گر جاتی ہے۔ تو عبد المطلب حیران رہ گئے کہ کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں، کعبہ جھکتا تو ہے پر گرتا نہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، عبد المطلب جو میرے یار کے آنے کی خوشی میں جھک جائے میں اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ بخاری شریف حدیث پاک کہ سرکار نے نماز پڑھاندیاں 3 دفعہ ہاتھ مبارک اگے کیتا پھر پیچھے کیتا۔ نماز تو بعد صحابہ کرام نے عرض کی تھی، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑے، ایسا چاہیا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑیے لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ جنت کہاں پر ہے؟ 7ویں آسمان کے قریب جنت ہے، 7ویں آسمان کے قریب۔ سرکار مدینہ پاک میں اپنے مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر جماعت کروا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے ہوئے سرکار نے 3 دفعہ ہاتھ مبارک آگے کیا پھر پیچھے کیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہاتھ مبارک آگے کرنے پھر پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ جنت میں سے کچھ پھل توڑوں لیکن نہ توڑے کہ چلو آگے چل کر کھائیں گے۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک، ساڑھا ہاتھ جانتا ہے 1.5-2 فٹ تک، پر ساڑھی نگاہ جاندی ہے کروڑا میل دور پہلے آسمان تک۔ جس بندے کا ہاتھ جائے 1.5-2 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ تو جس آقا کا مبارک ہاتھ 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے ان کی نگاہ کہاں تک ہوگی؟ سبحان اللہ۔ ہمارا ہاتھ جاتا ہے 1.5-2 فٹ تک پر ہماری نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ جس بندے کا ہاتھ جائے 1.5-2 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے کروڑوں میل دور پہلے آسمان تک۔ تو جس آقا کا مبارک ہاتھ 7 آسمانوں سے پار جنت میں چلا جائے ان کی نگاہ کہاں تک ہوگی؟ تو ہمارے آقا کو اللہ نے یہ طاقت، یہ شان، یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ جو آقا مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر، جو آقا مدینہ پاک میں مصلی مبارک پر کھڑے ہو کر جنت کا پھل توڑ سکتے ہیں، وہ اپنی قبر انور میں رہ کر بھی ہم عاشقوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت دا جواب دیو، وہ نہیں کھاٹے بھی جاندہ جہان وچوں دولت جڑا ایمان دی کھٹ جاندہ۔ یہ کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ۔ یاد کرتے ہیں جنہوں حضور سائم پہنچ شہر مدینے اور چھٹ جاندہ۔ ادھر نعرہ رسالت دا لون عاشق، ادھر منکران دا سینہ پھٹ جاندہ۔ رسالت رسول اللہ، رسالت رسول اللہ، رسالت رسول اللہ۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ
آج سمجھ آ رہی جی میری گل دی بھائی؟ آج لوگ کہندے نے سنیو تسی نام محمد تے انگوٹھے چوم دیو دلیل، صلاۃ و سلام پڑھ دیو دلیل، قیام کر دیو دلیل، کوئی دلیل دسو۔ میں کیا اے دلیل اساں سنیاں نہیں دینی ہے یا کدی حضور دے صحابہ کو بھی منگی؟ سرکار نے اپنے بال مبارک کٹوائے، حضرت خالد بن ولید انہوں نے مبارک حضور کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا، سرکار نے پیالے میں اپنا پیشاب مبارک دیا اپنی صحابیہ ام ایمن کو، حضرت ام ایمن وہ حضور کا پیشاب مبارک پی کر آگئی۔ نبی پاک نال محبت تول تول کے نہیں کرنی، سینہ کھول کے۔ سبحان اللہ، کسی مجمع والے میرے نال آکھو، حضور نال محبت تول تول کے نہیں کرنی بلکہ سینہ کھول کے کرنی ہے۔ حضور نے اپنا خون مبارک عبداللہ بن زبیر اپنے صحابی کو دیا کہ دفن کر کے آؤ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خون مبارک کو پی کر آگئے۔ سرکار اپنا لعاب دہن پھینکنے کا ارادہ فرماتے، حضور کے صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے، حضور کا تھوک مبارک ہاتھوں پر لیتے، اسے چہروں پر مل لیتے۔ جس کو حضور کا تھوک مبارک نہ ملتا دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا کہ مجھے اس کی تری مل جائے، مجھے اس کی تری مل جائے۔ سمجھ آ رہی جی نا بھائی؟ کہ میں کہا جڑے لوگ سانو کہندے نے گل گل تے جھنڈیاں لانتے آیت سناؤ، لائٹنگ کرن تے آیت سناؤ، دیگاں پکان تے آیت سناؤ، میں کہنا کدی حضور دے صحابہ کولوں یہ آیت سنو، کوئی ایک آیت دسو جدے وچ اللہ نے فرمایا ہوئے کہ حضور دا لعاب دہن چہریاں تے مل لو، حضور کا خون مبارک پی جاؤ، پیشاب مبارک پی جاؤ، بالوں کو ٹوپی میں سلوا لو۔ بظاہر کوئی آیت ایسی نہیں، پر حضور کے صحابہ یہ عمل کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ ان کے عشق کا فیصلہ تھا، ان کے دل کا فیصلہ تھا کہ اپنے نبی سے محبت اس طریقے سے کرنی ہے۔ بخاری شریف وچ حدیث پاک ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب قرآن پاک تو بعد دوسرا درجہ بخاری شریف ہے۔ حدیث پاک دی کتاب بخاری شریف، اودے وچ حدیث پاک ہے حضور حدیبیہ دا ایک مقام ہے حدیبیہ دا، اوتھے سرکار جلوہ فرمان ہے۔ قریش والے آپ نے ایک سفیر نو بھیجا، انہاں دا نام سی عروہ بن مسعود ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ ہجے کافر سن، انہاں نو بھیجا کہ جاؤ بھی مسلماناں نال صلح دے معاملات طے کرو۔ عروہ بن مسعود ثقفی مسلماناں دے لشکر وچ آ کے رہے تے واپس آ کے بعد وچ انہاں کلمہ پڑھ لیا سی، مسلمان ہو گئے سن، حضور دے صحابی بن گئے سن۔ انہاں نے حالت کفر وچ مسلماناں دے لشکر وچ آ کے رہے تے واپس آ کے قریش والیاں نو آکھیا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسری و النجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقد فی کف رجل منهم فدلک بها وجهه وجلده واذا امرتدر امره واذا تودع قادوا يقتتلون على بدوه واذا تكلم خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النصر تعظيما له وانه قد اراد لكم خطة رشد فاقبلوها۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ ترجمہ اے بے عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس جا کے آخیا قوم والو کس نبی سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، میں کیسر و کسریٰ نجاشی کے پاس گیا، پر اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں دیکھا جو کچھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں سبحان اللہ۔ قریش والے آکھیا جنہاں نو بھیجا سی عروہ بن مسعود ثقفی نو، انہاں نے واپس آ کے قریش والے نو آکھیا کہ قریش والے آکھیا تسی اوتھے کی ویکھ کے آئے ہو؟ تے عروہ بن مسعود ثقفی فرماندے نے کہ بعد وچ مسلمان ہو گئے سن، حالت پر کفر وچ حضور دے کول گئے سن، فرماندے نے کہ میں اس بارگاہ وچ ایک منظر ویکھ کے آیا کہ ان کے نبی جب منہ سے تھوک مبارک لعاب دہن جدا کرتے ہیں ان کے صحابہ اسے ہاتھوں پر لے کر چہروں پر مال لیتے ہیں۔ جس کو سرکار کا لعاب دہن نہیں ملتا دوسرے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑتا ہے کہ مجھے اس کی تری مل جائے۔ اپنے جیسے کہ تھوک کو کوئی چہرے پر نہیں ملتا، صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جن کے لعاب کی مثال نہیں ملتی، جن کے تھوک کی مثال نہیں، جن کے لعاب کی مثال نہیں، تو رسالت مآب کی مثال کیسے آ جائے گی؟ میں عالم تصور وچ حضور دے صحابہ کو پوچھیا کہ سرکار کا لعاب دہن چہروں پر کیوں ملتے ہو؟ آواز آئی محبت جو کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سے پوچھا حضور کے بالوں کو ٹوپی میں کیوں سلوایا؟ آواز آئی محبت جو کرتا ہوں۔ حضرت
حضرت ام ایمن سے پوچھا سرکار کا پیشاب مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتی ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر سے پوچھا حضور کا خون مبارک کیوں پیا؟ آواز محبت جو کرتا ہوں. سنیوں سے پوچھا، عاشقوں سے پوچھا حضور کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ سنی بولا محبت کرتا ہوں.